فیاض صاحب یہ بتائیے گا یہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی؟ اور اگر پہلے سے کی گئی تھی تو کیا کیا احکامات دیے گئے تھے، اور اگر دیے گئے تھے تو کس کی طرف سے ڈائریکٹلی احکامات دیے گئے تھے؟ یار یہ ساری چیزیں بار بار ریپلیکیٹ ہو کے ساری طے ہو چکی ہیں. ایجنسیز کے پاس لاہور، راولپنڈی اور آپ کا جناب فیصل آباد والی ایئر بیس، وہاں کے جو قائدین تھے مقامی اور صوبائی، ان کی کالز ٹریس ہو چکی ہیں. کس نے کتنی دفعہ وہاں پہ جو شرپسند تھے لوگ ان سے رابطے کیے. یار یہ ساری چیزیں اصل میں پراپر طریقے سے ایک پریکٹس کروا کے ذہن بنا کے، جس میں آپ کا تمام باہر کا فیکٹر، اندر کا فیکٹر، میجر عادل راجہ، حیدر مہندی، وہ 8-10 جو ہے نا وہ پاکستان کے اینکر کہ جو وی لاگ کر کے خود تو کروڑوں روپے منیٹائزیشن کے ذریعے سے کمایا کرتے تھے، اور پاکستان کے اندر ایک پینک اور ایک ہراسمنٹ، اور پاکستان کے پورے سسٹم کو جناب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی فوج، اینٹی آرمی چیف، اینٹی ISI چیف اور اینٹی عدالتیں، ایک عجیب و غریب طوفان بدتمیزی تھا. اپنے تو پیسے کروڑوں روپے بنا رہے تھے یہ لوگ، اور کچھ تو فورن جناب ملک دشمن ایجنسیوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے تھے، عادل راجہ کی طرح کے جنا جو خبیث لوگ تھے. اب پوری پاکستانی عوام اور نوجوانوں کا ذہن، اور PTI کا ووٹر اور PTI کا جو کارکن تھا، اس کا دماغ خراب ہوا تھا. ان کے وی لاگ سن کے ان کے پیسے بن رہے تھے، ان کی ویورشپ کی بنیاد پہ ڈالرز میں پیسے بن رہے تھے، اور پاکستان کا پورا سسٹم تباہ ہو رہا تھا. یہ سارے کا سارا ایک ماحول بنایا گیا، سارے کا سارا. اور پھر میں نے جو آخری 10 دن 12 دن جو ساری چیزیں دیکھی 1 مئی سے لے کے، وہ میں نے بتائی ہیں اپنی پریس کانفرنس میں بھی، اور کم از کم کوئی 15-20 ٹاک شوز کر چکا ہوں، اس میں میں بتا رہا ہوں. فیاض صاحب کے علاوہ اور کون تھا پارٹی کے اندر جو یہ بات سمجھتا تھا کہ جو بیانیہ ہے یہ نامناسب ہے اور یہ نہیں چلے گا اور یہ پھر اس طرح کا معاملہ بن جائے گا؟ سلیمان ساری لیڈرشپ سوائے یہ جو 8-10 جناب انتہائی تھرڈ کلاس قسم کے جو مشیر تھے، جو خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملا کے اور 4 فالتو کی لگا کے اور انتہائی نیگیٹو قسم کی اور ایکسٹریمسٹ قسم کی ویوز دے کے خان صاحب کو خراب کرتے تھے. ان کے علاوہ ہر بندہ پریشان تھا، ہر بندہ پریشان تھا. مطلب ہے آپ آرمی چیف کو، آپ ISI چیف کو، آپ ISI کے انتہائی ذمہ دار افسران کو، آپ فوج کو، آپ ادارے کو، آپ نے جناب ایک اچھا یہ جو آپ نے 8-10 لوگوں کا ذکر کیا ہے، میں چاہ رہا ہوں سر نام بھی بتا دیں، اور بھی یہ بھی بتا دیں کہ ان میں سے تو ایسا کوئی نہیں جس نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ میرا خان صاحب سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ سارے گئے. جو 1.25 سال سلیمان، 1.25 سال زمان پارک میں اور بنی گالا میں دن میں کم از کم 5 سے 10 دفعہ کی میٹنگز کی فوٹیج ٹی وی چینلز میں چلتی تھی، چھوٹے ٹی وی چینل سے لے کے تمام بڑے چینلز میں. اور وہی جو 8-10 تھوپڑے تھے جو ہر نظر آتے تھے اور جو ہر وقت خان صاحب کو مشورہ دیتے تھے، خان صاحب کے کہنے پہ پھر 1-2 حد سے زیادہ بدزبانی بھی کیا کرتے تھے فوج کے خلاف اور ادارے کے خلاف، وہ سارے کے سارے چھوڑ گئے. مسرت چیمہ چھوڑ گئی، شیریں مزاری چھوڑ گئی، فواد چودھری چھوڑ گیا، جمشید چیمہ چھوڑ گیا، سارے چھوڑ گئے. یہاں پر تو اسد عمر صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب جیسا تجربے کار ڈیسنٹ فرد کی تو کوئی ویلیو نہیں تھی. ویلیو فواد چودھری کی تھی، ویلیو مسرت چیمہ کی تھی، ویلیو جناب آپ کے مراد سعید کی تھی، ویلیو آپ کے عالیہ حمزہ کی تھی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو خان کو پتا تھا، فیاض چوہان نے 16 سال میں ان کے ساتھ رہا، انہیں پتا تھا کہ یہ صاحب الرائے آدمی ہے، اس نے ہمیشہ رائے اپنی سوچ کے مطابق دینی ہے جو وہ سمجھے گا کہ یہ ملک اور قوم اور پارٹی کے لیے اور خان کے لیے ٹھیک ہے. انہوں نے 1 سال جب میں نے ان کو میسج بھیجا، اس کے بعد بالکل کور کمیٹی سے بھی فارغ، کم از کم 8 سے 10 کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں، فارغ. ہمیں تو کوئی لینا دینا ہی کوئی. چلیں آخری سوال فیاض صاحب، مستقبل میں کیا کرنا ہے سر؟ فیوچر میں کہاں جانا ہے؟ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ بھائی جان پاکستان کی تعمیر و ترقی کی سیاست کرنی ہے. میں نے اللہ پاک کے کرم سے جیل خانہ جات کے اندر 1.25 سال کی جو پرفارمنس دی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی پنجاب اور کسی صوبے میں کسی جیل خانہ جات کے منسٹر نے 5 سال میں وہ نہیں دی. اس کی گواہی لینی ہے تو رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک کسی جیل کے قیدی اور ملازم اور افسر کے پاس چلے جائیں. درست ہو گیا نا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کسی جماعت میں جا رہا ہے یا پھر جہانگیر ترین؟ سنو تو صحیح نا یار، سر بتا سن تو لو نا یار، دوسرا گیس بھی ہے نا ایک تو یار آپ بھی ذرا سن لے نا تسلی سے. تو جناب
پوری صلاحیت کے ساتھ ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے، اور جن لوگوں کے خلاف اپنی زندگی کے 44 سال سیاست کی ہے تھوکا نہیں چاٹیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. انتظار تھا نا، چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں شیر جیسی لہر، ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے، کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب، کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان، بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.